بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹ 2۔ ناظرین گرامی، سیرت النبی پارٹ 1 کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، ملاحظہ کیجئے۔ پارٹ 2، صحابہ کرام دھیرے دھیرے مکہ سے مدینہ کی طرف رخصت ہو رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کے حکم کا انتظار تھا۔ ادھر قریش مکہ اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ محمد اپنے ساتھیوں سمیت مکہ سے آہستہ آہستہ نکل رہا ہے اور اب اسے اپنا دین پھیلانے کی آسانی ہو جائے گی اور یوں یہ نیا دین پھیل جائے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر قریش کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ ہجرت کا حکم دے دیا۔ آپ نے اپنے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور نہایت خاموشی سے مکہ سے نکل گئے۔ اس مبارک سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم پر ساتھ تھا۔ اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے 3 دن اور 3 راتیں غار سور میں چھپ کر گزاریں اور نہایت مشکلوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ آپ مدینہ پہنچ گئے۔ یثرب کی نواحی بستی قبا میں آپ نے پہلا پڑاؤ ڈالا اور یہاں آپ بنو عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو آج بھی مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کردہ پہلی مسجد تھی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی رکھائی ہوئی ایمانتیں انہیں واپس کرنے کے بعد 3 دن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہیں مسجد قبا میں آ ملے۔ قبا میں 4 دن قیام کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا رخ کیا۔ راستے میں جمعہ کی نماز سالم بن عوف کے محلے کی مسجد میں ادا کی۔ یہ اس سرزمین کی پہلی نماز جمعہ تھی۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ لوگ راستوں، گلیوں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر آپ کا دیدار کر رہے تھے۔ یہاں تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے اور اس گھر کے سامنے خالی قطع پر ایک مسجد کی تعمیر کی۔ یہ زمین 2 یتیم لڑکوں سحر اور سہیل کی ملکیت تھی۔ انہوں نے مسجد کی تعمیر کا سن کر زمین ہدیے میں دینا چاہی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کر کے انہیں قیمت دلوائی اور مسجد کی تعمیر شروع کی۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ یثرب اب مدینہ بن چکا تھا، مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں رہائش پذیر رہے۔ اس دوران آپ کے خادم زید بن حارثہ آپ کے پیچھے رہ جانے والے اہل و عیال اور حضرت سودا، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ کو مدینہ لے آئے۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ آ چکے تھے۔ البتہ بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو العاص کے ہاں مکہ میں تھیں۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی، اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی تعمیر بھی شروع ہوئی، تو اس موقع پر پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی انتہائی سادگی سے عمل میں آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں منتقل ہو گئے۔ اس دوران قرآن پاک کا نزول بھی جاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندرونی اور بیرونی خطرات سے بھی نپٹ رہے تھے اور امات غزوات بھی سر انجام دے رہے تھے۔ دین اسلام کی بنیادیں اب مضبوط ہو رہی تھیں۔ مدینہ ہجرت کا دوسرا سال تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کا حکم نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتھک کوششوں سے نہ صرف دین اسلام پھیل رہا تھا، بلکہ غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خیبر، غزوہ خندق اور جنگ موتا جیسے غزوات سے مسلمانوں کی سرحدی طاقت بھی بڑھ رہی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ 8 ہجری کا زمانہ تھا۔ اب مسلمان اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، مگر کسی فاتح کی طرح فخر کرنے کی کیفیت میں نہیں تھے، بلکہ عجز و نیاز کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حرم میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی سواری پر ہی طواف کیا۔
آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ طواف کے دوران آپ کعبہ کے صحن میں نصب بتوں کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے گئے اور بت زمین بوس ہوتے چلے گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت مبارک تھی: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مختصر خطبہ دیا جس میں آپ نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا۔ پھر آپ نے قریش کے سرداروں سے دریافت کیا، بتاؤ آج میں تم سے کیا سلوک کروں؟ سرداران قریش کو اپنا ایک ایک جرم یاد آیا، مگر وہ آپ سے رحمت کی امید کر سکتے تھے اور بالتجا کے انداز میں بولے، بھلائی کا سلوک فرمائیے، آپ ایک مہربان بھائی اور ایک مہربان بھائی کے فرزند ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی کشادہ دلی سے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح مکہ کی خبر آنن فانن پورے عرب میں پھیل گئی۔ اسلام اب جزیرت العرب میں ایک ناقابل تسخیر قوت بن چکا تھا۔ 9 ہجری کا زمانہ تھا، حج کی فرضیت کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر 300 حاجیوں کا قافلہ مکہ روانہ کیا، مگر صحابہ کرام کی اکثریت حج میں شریک نہ ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف نہیں لے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے تشریف نہیں لے جا رہے تھے کیونکہ ابھی تک مشرکین حسب معمول حج میں شریک ہو رہے تھے اور وہ خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عمل ناگوار گزرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کے حج میں شریک نہ ہونے کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ختم ہوا اور سورہ توبہ کی یہ آیات نازل ہوئیں، اے ایمان والوں، مشرکین بالکل ناپاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت علی کو سورہ توبہ کی ان آیات کے مطابق یہ اعلامیہ دیکھ کر مکہ روانہ کیا کہ آج کے بعد کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی شخص برہنہ ہو کر بیت المقدس کا طواف نہیں کرے گا اور اس کے لیے 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلامیہ میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو پورے عرب سے آئے ہوئے حاجیوں کو سنایا، جس میں مسلم بھی تھے اور مشرک بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ صدا اس قدر لگائی کہ میرا گلا بیٹھ گیا۔ 10 ہجری شروع ہو چکا تھا۔ اسلام صحرائے عرب کے ہر گوشے کو محیط کر فارس اور روم کی سرحدوں پر جا پہنچا تھا۔ قرآن مجید کی آیات ہر روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے اللہ کے آخری دین کی تکمیل ہو چکی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ ظاہر کیا تو ہر طرف ہلچل مچ گئی، اور اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سعادت حاصل کرنے کے لیے مسلمان پروانہ وار امٹ پڑے۔ میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1 لاکھ صحابہ کی عظیم مجمع کے سامنے ایک تاریخی خطبہ دیا، جس میں باہمی معاملات، اخلاق حسنہ، حقوق العباد کے بارے میں بھی اہم نصیحتیں کی۔ خطبہ مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم سے قیامت کے دن میرے بارے سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ مجمع نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم گواہی دیں گے آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا، اپنا فرض پورا کر دیا اور ہماری خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مناسک حج فرما رہے تھے تو اسی دوران سورۃ النصر کا نزول ہوا، جو نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری سورت ہے، جس میں ارشاد ہوا، جب اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی تسبیح اور تمہید بیان کریں اور استغفار کریں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حج سے واپسی پر ماہ سفر کی آخری ایام تھے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر میں شدید درد محسوس ہوا۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ بخار بھی محسوس ہونے لگا۔ اگلے 2 دنوں میں بیماری میں شدت آ گئی۔ بیماری اس قدر شدت اختیار کر چکی تھی کہ آپ نماز کی امامت کے لیے مسجد بھی تشریف نہ لا سکے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دیا۔ بیماری کے یہ دن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزارے۔ بیماری کے دوران ہی ایک دن جب طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے چند نصیحتیں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وصیت کرتا ہوں کہ نماز کا، زکوٰۃ کا اور اپنے ماتحتوں کا بہت خیال رکھنا، اور دیکھو میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری دن تھا۔ صحابہ کرام ہزاروں مسلمانوں اور اہل بیت کو سوگوار چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس، داماد حضرت علی اور پھپھی زاد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا۔ تھوڑے تھوڑے کر کے صحابہ کرام نے حجرے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی، اور اسی حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودی گئی اور آپ کو دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ہی نمازوں کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے یہ اشارہ دے چکے تھے کہ ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں آسان اور سادہ الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مختصر خاکہ اپنے ناظرین کے لیے پیش کیا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔